وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلی 2-3 مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے نظر لگنے کے سلسلے میں شریعت کی باتیں عرض کر رہا تھا. نظر لگنا حق ہے جیسا کہ بہت سی روایتوں کے اندر آیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہے. جیسے انسان کو بدن کے اوپر کوئی بیماری لگے تو وہ ڈاکٹر اور طبیب کا علاج کرتا ہے، ویسے انسان کی روح کو اور باطن کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس موقع کے اوپر جھاڑ پھونک اور تعویذ جو شریعت کے دائرے میں ہو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. دنیا میں جیسے بیماریاں لگتی ہے اسی طرح باہر کے اثرات سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے. جیسے انسانوں میں بعض موذی قسم کی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینے والے، ویسے جنات میں بھی رہتے ہیں. سرکش اور متمرد جن انسان پر جب قابو پاتے ہیں تو اس کو کبھی تکلیف دے جاتے ہیں، تو وہ باہر کی تکلیف ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں باہر نو تھئی گیلو چھے، تو یہ در حقیقت جنات وغیرہ کے برے اثر کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے. دنیا میں ایک چیز جادو بھی ہے، اور یہ بھی برحق ہے کہ جادو کا وجود ہے، اور وہ جادو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا ہوا کرتا ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ انکار کرنے کے اندر سب چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر کوئی آدمی جادو کے وجود کا انکار کر دے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس لیے کہ جادو کے موجود ہونے کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے اس کا انکار انسان کو کافر تک بنا دیتا ہے. جنات کا وجود ہے، اگر کوئی کہے کہ جنات کچھ چیز نہیں ہے تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جس مخلوق کے موجود ہونے کو قرآن میں کہہ دیا اس کا انکار لازم آتا ہے. بہرحال ان طاقتوں اور برے اثرات سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا جادو جنات کے برے اثر کی طرح ایک برا اثر بدنگاہی کا بھی ہے، بری نظر لگنے کا بھی ہے، وہ بھی انسان کو بیمار بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور اس سلسلے میں بھی جھاڑ پھونک کی شریعت نے اجازت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ آپ نے کبھی جھاڑ پھونک کا حکم دیا نظر لگنے کی وجہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ نظر لگنے کے موقع کے اوپر جھاڑ پھونک کی جانی چاہیے، یعنی تعویذ سے کام لیا جانا چاہیے. جیسے آپ کو بدن میں کوئی بیماری لگے آپ دوائی پئیں گے اچھا ہوگا، ویسے باطن کو اور روح کو اگر کوئی اس طرح کا باہر کا اثر لگ گیا تو وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے جو شریعت کے دائرے میں پڑنے والا جھاڑ پھونک ہے اور تعویذ ہے اس سے اچھا ہو جاوے گا. اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ اس کو نظر لگ گئی ہے تو پھر آپ نے خود حکم فرمایا ان کو کہ بھائی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو ہمارے گھر میں ایک باندی تھی، داسی تھی. اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، تو اس لڑکی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس باندی کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتایا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ باندی ہے، اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج کرو، تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے، جھاڑ پھونک وغیرہ کے ذریعے سے اس کا علاج کرو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. متعدد روایتوں میں ہم کو یہ مضمون ملتا ہے کہ نظر لگنے کی وجہ سے جھاڑ پھونک
اور تعویذ کرانے کی گنجائش ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو شفایابی بھی ہوتی ہے۔ اس کا ایک علاج تو میں پچھلی ایک آدھ مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کر کے آیا کہ جس نے نظر لگائی ہو اس کو غسل کروا کے خاص اعضاء دھلوا کر جسے نظر لگی ہو اس کے اوپر وہ پانی بہا دیا جائے تو بھی وہ نظر جو ہے ٹل جایا کرتی ہے، ہٹ جایا کرتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے ایک دو مرتبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جھاڑ پھونک نظر لگنے کی وجہ سے اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں تعویذ کی اجازت دی، ان میں سے ایک تو نظر لگنے کے موقع کے اوپر آپ تعویذ اور جھاڑ پھونک کر سکتے ہو، دوسرا بخار آ گیا ہو، بعض بخار وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ جھاڑ پھونک کر سکتے ہو، اور تیسرا چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے گھر کے اندر بہت نکل آئے ہوں تو اس بارے میں بھی آپ کو جھاڑ پھونک کی اجازت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان 3 موقعوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی اور تعویذ کی اجازت دی۔ ایک صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک مرتبہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے بڑا اور امیر بنایا تھا اور انہوں نے بڑی جانبازی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا اور پھر آخر میں وہ شہید ہو گئے۔ تقریباً 34-35 سال کی عمر کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ یہ جعفر کے بیٹے جتنے بھی ہیں اولاد ہیں ان کو نظر بہت جلدی لگ جایا کرتی ہے، تو کیا میں تعویذ سے علاج کراؤں اور ان کو جھاڑ پھونک کراؤں؟ یہ صحابیات کا مزاج تھا، اپنے گھر میں کچھ بھی کرنا ہو تو پہلے اسلامی تعلیمات وہ جانتی تھی کہ اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے، یعنی یہ اہتمام تھا دینداری کے سلسلے میں۔ بہرحال حضرت اسماء نے پوچھا کہ میں جھاڑ پھونک کروں، بہت نظر لگتی رہتی ہے ان بچوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کرو، اس لیے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے جا سکتی ہے تو وہ نظر لگنا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر کچھ تھی اور اس میں تبدیلی اللہ کے حکم سے کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نظر لگنا کر سکتی ہے۔ اگرچہ تقدیر سے آگے کچھ جا نہیں سکتا مگر اس میں نظر لگنے کے پاور کو بتایا گیا ہے کہ کتنا زیادہ پاور ہے، وہ انسان کو بیمار کر سکتا ہے، انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو یہ نظر لگنا بھی برحق ہے اور متعدد روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ تو علماء نے محدثین نے ان روایتوں کے ذیل میں باقاعدہ یہ بحث کی ہے کہ بھائی کسی کو نظر لگ جائے تو کیا جھاڑ پھونک کرنی چاہیے۔ آپ نے مطلقاً یہ تو فرمایا کہ تعویذ کرو، لیکن کیا جھاڑ پھونک ہو، کس سے نظر اترے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض تعویذات اور بعض کلمات روایتوں میں آئے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں نظر لگنے پر تعویذ کرنے کا تذکرہ آیا ہے اس جگہ ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے نظر لگتی تھی یا خود کو نظر لگتی تھی تو ایسے موقع کے اوپر یہ کلمات پڑھتے تھے۔ چنانچہ بخاری میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں چیزیں پڑھ کر اپنی ذات کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نظر لگنے کے موقع سے یہ دونوں صورتیں اگر کوئی آدمی پڑھ کے جسے نظر لگی ہو اس پر خود کو نظر لگی ہو تو خود کو اگر دم کر دے تو انشاءاللہ یہ حدیث سے ثابت شدہ نظر کا علاج ہے، وہ نظر اتر جاوے گی۔ اور ملا علی قاری نے یہ بھی فرمایا کہ ان 2 صورتوں کے ساتھ 2 اور صورتیں شامل کر لی جائے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، جس کو ہم اپنی زبان میں 4 قل کہہ لیا کرتے ہیں، تو اس کو پڑھ کے اگر کوئی دم کر لے تو انشاءاللہ اس سے نظر اتر جاوے گی۔ اور ملا علی قاری اپنے وقت کے مجدد تھے اور بہت ان کی بات سند کے درجے کی ہے، خصوصاً احادیث کی تشریح کے اندر وہ جو حدیثوں کی روشنی میں چیز طے کرتے ہیں وہ تقریباً آخری درجے کی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح ان 4 صورتوں کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے ویسے کسی چیز میں کاغذ پہ لکھ کے لٹکایا بھی جا سکتا ہے اس کو، اس کی وجہ سے بھی انسان
نظر لگی ہو تو اتر جاوے گی اور آئندہ نظر لگنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلانا پلانا، یہ بھی 4 ان کل کو جو ہے پڑھ کے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال متعدد روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ دم کیا کرتے تھے، اپنے اوپر پھونک مارا کرتے تھے اور ان چیزوں کو پڑھ کے پھونک مارتے تھے۔ پھونک مارنے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ روایتوں میں اور کتابوں کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ معمر ایک راوی ہیں، بخاری میں ان کی روایت موجود ہے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے جو بہت بڑے حدیث کے شیخ تھے، ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بدن پر جھاڑ پھونک کرنے کا طریقہ کیا رہا کرتا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ پھونک فرماتے تھے، دم کرتے تھے؟ تو ابن شہاب زہری نے فرمایا کہ 4 کل وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور اپنے ہاتھ کے اوپر دم کرتے اور اس سے اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے پورے بدن کے اوپر اس کو پھیر دیا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ اپنے اوپر دم کرنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ بہت آسان چیز ہے، ادھر ادھر کے واہیات میں پڑھنے کے بجائے، کسی پر الزام دھرنے کے بجائے اور لوگوں کی بات کرنے کے بجائے ان حدیثوں کے علاج کو اپنایا جاوے۔ اس میں اتنی تاثیر ہے انشاءاللہ کہ اچھے سے اچھا جادو اور بڑی سے بڑی جو ہے نظر لگنے کی برائی اس سے ٹل سکتی ہے۔ ضرورت ہے عمل کرنے کی، اور یہ صورتیں تو اتاری ہی اس لیے گئی ہیں۔ معوذتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اتاری ہی اس لیے گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ پر لگنے والے جادو کے برے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ بعض اور روایتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگنے کے موقع سے کون سی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے وہ بھی آیا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے اندر کوئی چیز چھپائی نہیں گئی۔ آج کل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تعویذات جانتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو بتانے سے بخل کرتا ہے۔ جیسے حکیم یونانیوں کے یہاں یہ بہت مشہور ہے کہ آدمی اپنے سارے نسخوں کو لے کر قبر میں جاتا ہے، وہ کسی اور کو دکھا کر نہیں جاتا۔ اسلام میں اگر کسی دوسرے کو فائدہ ہوتا ہو تو روایتوں میں یہ چیز بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے کلمات سے نظر لگنے کے موقع کے اوپر جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ امید ہے ان کلمات کو اگر کوئی آدمی یاد کر کے روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ اسے نظر نہیں لگے گی، اور اگر بچوں بڑوں بوڑھوں میں سے گھر کی عورتوں کسی کو بھی اگر نظر لگ گئی ہو اس پر ان کلمات سے دم کر دے تو وہ نظر فوراً اتر جائے گی۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے نظر لگنے کے موقع سے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ ارقیق، اللہ کے نام سے میں تعویذ کرتا ہوں، میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تجھ کو تکلیف دے، چاہے وہ جادو ہو، نظر لگنا ہو یا کوئی چیز ہو۔ تو یہ کلمات شروع کے یوں ہیں: بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد، اور میں ہر برائی سے اور ہر نظر لگانے والی حسد کرنے والی آنکھ سے اور بدنگاہی سے تیری جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ اللہ یشفیک، اللہ تعالیٰ تجھ کو شفا دے۔ بسم اللہ ارقیق، پھر آخر میں واپس وہی کلمہ دوہرا دیا گیا کہ میں اللہ کے نام سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ یہ مختصر کلمات ہیں، اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو، مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت آئی ہے کہ اگر اس پر اس طرح پڑھ کے دم کر دیا جاوے تو سامنے والے آدمی پر سے نظر جو ہے وہ اتر جائے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر بھی اسی طرح ایک کلمہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر لگتی تو اس طرح سے جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ وہاں یوں ہے: بسم اللہ ارقیق من کل داء یشفیک، میں اللہ کے نام سے تجھ کو جھاڑ پھونک کرتا ہوں ہر بیماری سے جو اللہ کے نام سے تجھ کو شفا دے دے۔ من شر کل حاسد، ہر حسد کرنے والے آدمی کے شر سے، اذا حسد، جب بھی حسد کرے، ومن شر کل عین، اور ہر بری نگاہ سے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح دم کر لے ان کلمات کو پڑھ کے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ سامنے والے کی نظر اتر جائے گی۔ اور اس میں ایک اشارہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نظر لگنا حسد کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ ہر حسد کرنے والے آدمی کے شر سے میں تجھ کو اللہ کے نام سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ حسد کی بنیاد کے اوپر دوسرے کو نظر کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آدمی ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے
ویسے بری نظر کرنے کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے مجھ کو کہا کہ ابو ہریرہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو جو تعویذ سکھلائی ہے، جھاڑ پھونک سکھلایا ہے، اس سے میں تم کو جھاڑ پھونک کر دوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ، مجھ کو آپ دم فرما دیجئے اور کون سے کلمات ہیں وہ بتا دیجئے۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام سے جھاڑ پھونک کرتا ہوں، اللہ یشفیک من کل داء فیک، اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے ہر اس بیماری سے جو تیرے بدن کے اندر سرایت کر گئی ہے، من شر النفاثات فی العقد، گرہوں کے اندر، گانٹھ لگانے کے اندر جو پھونک مارنے والی عورتیں ہیں، یعنی بری نگاہ والی اور ڈاکن قسم کی جو عورتیں ہیں، ان کے پھونک مارنے سے بھی میں تجھ کو جھاڑ پھونک کرتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کر کے تجھ کو تکلیف پہنچانا چاہے۔ یہ وہ منتر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھونکنا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا۔ اس لیے بہت بڑی سند ہے یہ ہمارے لیے، ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے گھر میں اور دوسروں کے لیے جو ہے بچوں کا علاج ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر لگنے کی وجہ سے انسان کے بدن کے کسی حصے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کو آنکھ آ جاتی ہے، جس کو عربی میں کے اندر رمد کہتے ہیں، آشوب چشم ہو جایا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو سر درد ہونے لگتا ہے، بعض لوگوں میں گرمی بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو ایسے موقع کے اوپر بھی خاص نظر لگنے کے یہ برے اثر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ یہ کلمہ اتنا مختصر سے پڑھ لے، اے اللہ اس کو جو گرمی ہو گئی ہے، اس کو جو سردی ہو گئی ہے، جو تھکن اور تعب لگا ہے، اس کو ختم فرما دے۔ اتنا بول کے آدمی سامنے والے کو یہ کہہ دے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، تو سامنے والے آدمی پر سے تمام برے اثر ختم ہو جائیں گے اور سامنے والا آدمی بھلا چنگا انشاءاللہ ہو جاوے گا۔ ایک بات یقین کی بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر ہم کو جتنا یقین ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ تو دنیا بھر میں تعویذ کی کتابوں میں نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لکھی گئی ہیں، اگر کسی مسلمان کے ہاتھ ایک آدھ تعویذ لگ جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کلمات پر یقین رکھیں اور ادھر ادھر کی واہیات میں پڑھنے کے بجائے ان مضبوط علاجوں کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔